اللہ 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 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اللہ نے اتنا انتظام کیا حالانکہ نافرمان لوگ اچھا نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے یہ بہت بے چین ہوتی ہے، کسی بات پہ ٹکتے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتصال اسی زمانے میں ہوا، حضرت ہارون کا اتصال بھی اسی زمانے میں ہوا جب بنی اسرائیل وادی تیہ میں تھے 40 سال تو حضرت ہارون کا انتقال ہوا، اور ہارون علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، اللہ نے یوشع بن نون علیہ السلام کو پیغمبر بنایا۔ یہ نوجوان تھے، 40 سال خیر کے گزرنے کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم کو ترغیب دی کہ اللہ کی مدد آج بھی آ سکتی ہے، اللہ کا وہ حکم کو پورا کرو جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا تھا، عمالقہ کے خلاف جہاد کا ہو۔ چنانچہ قوم تیار ہو گئی لڑنے کے واسطے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے پرانے بوڑھے زندہ نہیں بچے تھے، پورے کھپ گئے تھے، مر گئے تھے۔ ایک نیا جنریشن آیا تھا، نئی نسل آئی تھی، نوجوان، وہ جہاد کے لیے تیار ہوئے۔ چنانچہ یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو لے کر ملک شام کے شہر اریحا کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر بنو عمالقہ طاقتور قوم وہ بھی تیار ہو گئی لڑنے کے واسطے۔ دونوں میں جنگ چلی، صبح سے جنگ چلی، اور یہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن جنگ چلی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اس زمانے میں جنگ کا دستور یہ تھا، رات میں جنگ نہیں کرتے تھے لوگ، بہادروں کی جنگیں ہوتی تھی۔ اب بزدلوں کی جنگ ہے، رات میں چھپ کے حملہ کرنا، رات میں بمباری کرنا، اور جی سوتا ہوں پہ حملہ کرنا۔ بہادروں کا دور تھا، لڑائی دن میں ہوتی تھی، جیسی سورج غروب ہو گیا جنگ بند ہو جاتی، پھر دوسرے دن صبح شروع ہوتی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل فتح کے قریب ہے، ایک وار کرنے پہ ملک فتح ہو جائے گا، دشمن کی فوجوں کے قدم ہو جائے، لیکن سورج غروب ہو گیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سوچا اب جنگ رک جائے گی، اور اس کے بعد ہفتے کا بھی نہیں ہے، سنیچر ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سنیچر کا دن عبادت کا دن تھا، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ تجارت کر سکتے تھے اور نہ جنگ لڑ سکتے تھے، منع تھا صرف عبادت کرنا، پورا دن عبادت کا۔ اللہ نے عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا عبادت کا، امت محمدیہ کو جمعہ کا دن دیا عبادت کا دن مخصوص، لیکن امت محمدیہ کی کاہلی سستی دیتی، جمعہ کے دن عبادت کے لیے 1 گھنٹہ کی ایمانداری سے نہیں دیتے۔ حالانکہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والوں، جمعہ کے دن جمعہ کی جب اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف کرو، نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لیے جلدی جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ایڈجسٹ، دکان چالو، ایک بھائی بولتا میں ایک والی پڑھ کے آتا ہوں اور پھر وہ چھوڑ دوں تو 1.5 والی پڑھ، ابے 1.5 شانے دکان بند کر۔ اللہ نے ایڈجسٹ کا حکم نہیں دیا، شٹر ڈال نیچے، بند کر دکان۔ وہاں جا کے پڑھ لیا نا نماز، ارے نماز پڑھنے کا نہیں رہے، دکان بند کرنے کا حکم ہے۔ یعنی ہم کو اللہ نے اتنا مقام اعلیٰ دیا ہے، لیکن اتنے ناقدر شاید کوئی ہو۔ بنی اسرائیل جیسی ناقدری قوم ہفتے کے دن میں مچھلی کا شکار کی، اللہ نے عذاب نازل کیا، ان سب کو بندر بنا دیا۔ ہفتے کے دن میں جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد ختم کر دیا۔ تو اللہ نے کوئی خاص عبادت کر کے رکھا ہے، اس کا تو اہتمام کرو۔ چلو 7 دن جمعہ کو ایڈجسٹ میں چل جاتے ہیں، جمعہ کے دن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم ایڈجسٹ کرو، اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بند کر۔ اور ہمارے دکان چالو، کم سے کم جو ہے غیروں کو تو پتا چلے ہمارا جمعہ کا دن ہے مسلمان، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو تمہاری دکان بند ہونا چاہیے۔ دور صحابہ میں اذان ہوتی تھی تو صحابہ دکان چھوڑ کے چل جاتے۔ ایک تاجر آیا باہر سے، مدینے کی مارکیٹ میں دیکھا ہے دکان کھلے ہوئے، ہر سامان کی دکان میں سامان کھلا پڑا ہے، پردہ بھی نہیں ڈالے، بند بھی نہیں کرے۔ سونے کی دکان بھی چالو، سونے کے زیورات پڑے ہوئے۔ انہوں نے بولا ارے کیا ہو گیا اس قوم کو، اتنے دیوانے، قیمتی چیزیں چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ کسی نے کہا اذان ہو گئی ہے، سب نماز ہو گئے۔ انہوں نے بولا یہ دکانیں تو ویسی ہیں کھلے، ان کو کیا ڈر نہیں ہے کیا چوروں کا؟ اس نے کہا نماز مسلمانوں کے نزدیک دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کے اللہ خود حفاظت کرے۔ اللہ نے ان تاجروں کی تعریف فرمائی قرآن سورہ نور میں، تاجروں کی تعریف فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کیسے تعریف؟ سبحان اللہ۔ انہیں اللہ کے ذکر سے تجارت غفلت میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں ایک دن آنے والا ہے، میدان حشر کا، حشر کا دن آنے والا ہے، جس دن جو ہے کلی کے منہ کو آگے لگے، ایسی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اللہ سخت حساب کتاب لے اس دن سے ڈرتے ہیں۔ ایسی قوم ہے یہ، اللہ اس کے رسول کی کتنی دیوانی اور کیسی فرما بردار ہے، مالوں کو چھوڑتے چلے، کم سے کم غیروں کو پتا تو چلے کہ تمہارا جمعہ کا دن ہے۔
تو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسلمانوں کی مارکیٹ بند ہونا چاہیے. کوشش کرو, کریں گے انشاءاللہ. قرآن کا حکم سنا لو, میں اپنا مشورہ نہیں, قرآن کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ کا ذکر بولتے ہیں نماز جمعہ اور خطبہ. نماز جمعہ فرض ہے اور خطبہ واجب ہے. ہم کب آتے ہیں یہ رکعت تو مل جاتی نا جی. اتنے عیدی ہو گئے مسلمان, اتنا جوتے کھا کے بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے دیکھا کتنے جوتے کھائے تو بھی نہیں سدھر رہے. اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کورونا بھیج دیا, اب تو سدھرو گے. 2 لاک ڈاؤن گزرے پھر بھی سدھرنے کو تیار نہیں. وہی ہے چال بیٹھن کی جو پہلی تھی تو اب بھی. آخر تمہارے سدھارنے کو اور کیا ہونا ہے؟ کورونا سے بھی نہیں سدھرے, کیا اور کوئی وائرس کا انتظار ہے؟ لوگ بڑے تیسری لہر آنے والی ہے. تو بچوں کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچوں اگر بگڑے ہوئے ہیں, 1 مرتبہ مارو, دوبارہ مارو نہ, آنکھوں کی ضرب سے ان کو سدھارو. بار بار مارے نا بچے تمہارے باپ کو نہیں سدھرتے. مار کھا کھا کے پوڑے ہو جاتے ہو. کیا کریں گے؟ ماری بچنا, مارو کتا مارو. گرو بار بچنا رو گئے ہو, آنکھوں سے طرف. تو اللہ تعالیٰ نے حالات جو مسلمانوں پہ رکھے نا, اللہ ظالم نہیں ہے, کہ تمہارے کو سدھارنا چاہتا ہے. تم سدھرو. تو لاسٹ کورونا سے تمہارے کو سدھارنے کی اللہ نے کوشش کی. اب 2 لاک ڈاؤن میں سے بچ گئے اور جیسے کہ ویسے ہو رہے, تم ذرا بھی تمہارے کو غم نہیں ہے, ذرا بھی ڈر نہیں رہا. اب تیسری لہر آنے بولے تو تمہارے کو ڈر بھی نہیں رہا. آندے 2 میں سے بچ گئے, تیسرے میں سے بچ جاتے ہیں. خوف ختم ہو گیا اس کا. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دیکھا جمعہ کا دن ہے, سورج غروب ہو رہا ہے اور فتح کے قریب ہے, بس یہ ایک وار کر دے تو کامیابی ہو جاتی, فتح ہو جاتی. لیکن سورج ڈوب رہا ہے, کیا کریں؟ اور دوسرا دن ہفتے کا دن تھا ان کی عبادت کا, دوسرے دن جنگ نہیں کر سکتے. گویا دشمن کو پوری رات تیاری کی مہلت مل جائے اور 1 دن 1 رات اور مل رہا ہوں. اب دوبارہ جنگ اتوار کو شروع ہونا تو تازہ دم ہو کے آ جائیں گے. ابھی تھوڑی طاقت لگ گئی, تھوڑے سے مہلت مل گئی, ہم کامیاب ہو گئے. سورج غروب ہو گیا. اب یوشع علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ یہ سورج بھی تیرا بندہ ہے, ہم بھی تیرے بندے ہیں. یا اللہ تیرے دین کے سربلندی کے لیے ہم آئے ہیں. یا اللہ تیری ہر چیز کا قدرت ہے. یا اللہ تو ہمارے لیے سورج کو واپس لوٹا ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ نے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر واپس لوٹا ہے. سورج پھر چمک گیا, یہاں تک کہ فتح مکمل ہو گئی اور شہر علیحہ جو ملک شام کا دروازہ تھا, ایمان والوں کا قبضہ ہو گیا اور بنو عمالقہ شکست کھا گئے.
بنی اسرائیل کا ملک شام پہ قبضہ ہو گیا. اب فتح کی خوشخبری اور اس کا شکریہ اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی میں جب داخل ہونا تو سجدہ شکر ادا کر کے داخل ہونا. اس کو فرمایا وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے کہنا حِطَّةٌ حِطَّةٌ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر، یا اللہ ہماری مغفرت کر. ان کم وقتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دونوں چیزوں کو بدل ڈالا. بجائے سجدہ کرنے کے سوئی گھسیٹتے ہوئے داخل ہو گئے، اور بجائے حِطَّةٌ کہنے کے انہوں نے کہا حِطَّةٌ، ہمارے کو گیہوں ہونا، ہمارے کو گیہوں ہونا. بات بھی بدل دی، عمل بھی بدل دیا. ان کی زبان میں انہوں نے کہا حُطًّا سمعاصًا عذبًا مذبّا، کہ ہمارے بالیوں میں گیہوں ہونا. اللہ تعالیٰ نے ان کی گستاخی پر عذاب نازل کیا. وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کی بیماری ان میں پھیل گئی. طاعون بولے تو پلیگ، پہلے پلیگ آتا تھا، پورے گاؤں خالی ہو جاتے تھے، جنگل میں جا کے کھیتوں میں ڈھوکے ڈال کے رہتے تھے لوگ. پہلے کی بیماری ہے. اب اس کے بجائے کرونا ہے. پہلے کی بیماری کھیچڑ، اسی طرح طاعون. تو اللہ نے ان گستاخوں کو سزا دی اور فرمایا نغفر لکم خطایاکم، تم کہو گے حِطَّةٌ، ہم تمہارے گناہ معاف کریں. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، مزید نعمتیں ہم دیں گے نیک کام کرنے والوں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے جو کہا گیا تھا اس کے خلاف دوسرے بولنا شروع کر دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا. وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کا عذاب. اور وہ طاعون کا عذاب تھا پلیگ، جس کی وجہ سے تقریباً 70,000 آدمی مر گئے. طاعون میں یہ سزا دی اور یہ عذاب تھا ان کے لیے، ان کی گستاخی. بما كانوا يفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. وادی تیہ کا ایک اور واقعہ ہے اللہ نے بیان کیا. جب اس وادی میں پانی ختم ہو گیا تو بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے، موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے پانی کا انتظام ہے. ہمیشہ پانی کا مسئلہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے لیے پانی عطا کرے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پانی کے لیے دعا کی. استسقاء کے معنی ہے پانی طلب کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارشیں ہو گئی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں ہو گئی، جانور پیاسے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے، میرا ممبر مدینے سے باہر کے میدان میں لے جا کے رکھ.
اور تمام استسقا کی نماز کے لیے وہاں حاضر ہو جائے. چنانچہ حضور کا ممبر بھیجا کے رکھا گیا. صحابہ پورے جب جمع ہو گئے, حضور نے مدینے سے باہر میدان میں ممبر پر خطبہ دیا اور 2 رکعت نماز پڑھائی. اسے کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء, پانی طلب کرنے کی نماز. حضور نے نماز پڑھائی اور پھر دعا مانگی. اللہم اغثنا غیثا مبارکا. حضور نے جو ہے دعا کی. حضور نے دعا سے ابھی ہاتھ میں نہیں پھیرے, اچانک بادلوں نے ہجوم کر دیا. بادل آ گئے, اتنا جم کے کرتے ہیں کہ لوگ وہ پانی کے لیے دعا کرنے آئے تو وہاں سے بھاگنا شروع کریں. اور کوئی آگ ملا تو وہاں پہ آگ میں آ گئے. اللہ کے نبی دیکھ کر منظر مسکرانے لگے, فرمانے لگے دیکھو پانی کے لیے اتنے تڑپتے دعا کی, آج جب اللہ نے رحمت برسائی اب بھاگ رہے ہیں. ایک مولانا بیان کرتے بولے دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے. اتفاقاً جب بیان کر کے نکلے باہر اچانک بارش آ گئی. مولانا بھاگنے لگے. بولے جی حضرت تم بھی بولے اللہ کی رحمت ہے تو رحمت سے بھاگ رہے نہیں. مولانا بولے قوم میں آری بول کے بھاگ رہا ہوں. عالموں کی نام تو نہ کرو, ان کو شاٹ کٹا معلوم کرتا بیٹھو. بولے اور رحمت ہے لیکن قوم میں آری بول کے بھاگ رہا, بے ادبی ہوئی نا. تو حضور یہ مطلب دیکھ کے مسکرا رہے تھے. پانی کے واسطے اتنا کرم کے دعا مانگے, اب پانی برسا تو ہم بھاگ رہے ہیں. انسان تو بہت جلد باز واقع ہوتا ہے. انسان تو بڑا بے صبر ہے, کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی. غم بھی برداشت نہیں ہوتا, ہاتھ پہ ہو کے مر جاتا. اچھا خوشی بھی برداشت نہیں ہوتی, خوشی میں بھی ہاتھ پہ ہو کے مر جاتا. اس کو نہ سردی برداشت نہ گرمی, اسے کچھ بھی برداشت نہیں. تھوڑی لذت حاصل کرنا بس یہ وقت تک آ جاتا. انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پانی طلب کیا تو موسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, وہ وقت یاد کرو جب سے موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے. دیکھو ایک مرتبہ حضور جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے, ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ہمارے جانور ہلاک ہو گئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی بارش رک گئی ہے, قحط پڑ گیا ہے. اللہ سے دعا کی. حضور نے خطبے ہی میں دعا مانگی, یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا. بس جی بادل کا نام و نشان نہیں تھا. ادھر حضور دعا مانگے ادھر بادل چاروں طرف سے ہجوم کر کے آ گئے اور اتنا برسے ہیں مدینے میں جل تھل ہو گیا. مدینے کے اطراف میں بھی اتنی بارش ہوئی پوچھو. اگلا جمعہ آیا, حضور خطبہ دینے کے لیے پھر کھڑے ہوئے. وہ دیہاتی پھر آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. حضور فرمایا آپ کیا ہوا؟ کہ بارش اتنی ہوئی ہے اب زندگی مشکل ہو گئی ہماری. حضور نے دعا مانگی اللہم حوالینا ولا علینا. اللہ اب یہاں بس کرو, ہماری اطراف میں جہاں ضرورت ہے وہاں برسا. اللہم حوالینا, اللہ اطراف میں برسا, ولا علینا اب ہم پہ نہ تو وہ تھوڑی نہ بات ہے, اطراف میں برسا. بارش رک گئی. حضور نے کبھی خطبہ کے ساتھ نماز پڑھا کے بارش ہوا,
کبھی صرف نماز پڑھا کے دعا مانگی، کبھی صرف دعا ہی مانگی، تو تینوں طریقے ہیں پانی طلب کرنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے حکم دیا موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر میں مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پہ ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ چوکونی پتھر تھا وہ، 1 بائی 1 کا، پہلی سرچنا نہیں تمہاری، ایسا پتھر تھا، سفید پتھر تھا وہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس پہ لاٹھی ماری، تو ہر کنارے سے، ہر جانب سے 3 بوریاں جاری ہوئی، تو 3 چوک 12 چشمے پانی کے اس سے ابل پڑے، اور اتنے پانی نکلا کہ نالے بن گئے، اور پھر یہ 6,70,000 سے بنی اسرائیل 12 قبیلے، ہر قبیلے نے ایک نالا پکڑ لیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے، وہ موسیٰ کی لاٹھی، موسیٰ کی لاٹھی جو تھی 10 ہاتھ کی تھی، موسیٰ 10 گز کے تھے، ایڈٹ تھے موسیٰ، اور بہت کسیلے جسم کے تھے، کساوا جسم تھا، جیسے پہلوانوں کا ہوتا ہے، ڈبلی رہتے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پہلوان تھے، 10 گز کے تھے موسیٰ۔ گز سمجھتے نا، میٹر سے تھوڑا چھوٹا رہتا ہے گز، کپڑے والوں کو پوچھو، موسیٰ 10 گز کے تھے۔ اب لاٹھی بھی موسیٰ کے کان کے برابر تھی، 10 گز کی تھی لاٹھی بھی، اور اوپر کا حصہ جو تھا وہ 2 شاخہ تھا ایسا، رات کے وقت وہ چمکتی تھی، رات کے وقت لائٹنگ اس میں۔ اچھا، یہ لاٹھی جنت کے درخت آس کی تھی۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تھے، یہ لاٹھی ساتھ میں لے کے آئے تھے، اور حجر اسود بھی لے کے آئے تھے، کچھ دانے اناج کے لے کر آئے تھے جنت سے، تو زمین میں ڈال دیے تو زمین سے اناج ہوا۔ آدم سے پہلے زمین اناج نہیں ہوا کی تھی، آسمان سے پانی نہیں برستا تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کانتا رتقا، آسمان و زمین کے دانے بم تھے، آسمان بارش نہیں برساتا تھا، زمین اناج نہیں برسا۔ ففتقناہما، آدم زمین پہ اترے، ہم نے انسانوں کے لیے بھی آسمان کے دہانے کھول دیے، بارشیں برسائیں، زمین کے دہانے کھول دیے، اناج ہو ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ہے، اور باقی سب طفیلی ہیں، چرند پرند درند کیڑے مکوڑے جو غذا ملتی ہیں نا، انسانوں کے طفیل میں ملتی ہے۔ ہاں جی، لیکن ہم جو ہے جاڑا میں سڑ گئے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، اس لیے موسم اور حالات جو آتے ہیں اللہ نے فرمایا وہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے اعمال چڑھتے ہیں ویسی حالات نازل ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی 10 گز کی تھی، موسیٰ 10 گز کے تھے، اور یہ جنت کی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، جو ان کے پاس ان کے باپ دادا سے چلی آ رہی تھی۔ اچھا، وہ پتھر کون سا تھا جس سے پانی کے چشمے؟ قاضی بیضاوی مفسر نے اور دیگر مفسرین نے کہا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ وہ پتھر جس سے پانی کے چشمے نکلے وہی پتھر تھا جو موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا۔ الذی فر بثیاب موسیٰ، موسیٰ کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، وہ پتھر تھا۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو تھے
وہ ان میں بے حیائی بہت زیادہ تھی. وہ لوگ ندی میں تالابوں میں تیرتے تھے, پورے کپڑے نکالے. موسیٰ بڑے باحیا تھے, پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان میں آ کر کبھی بھی غسل نہیں کرتے تھے, بلکہ بہت دور جا کے نہر پہ آپ غسل کرتے تھے. تو لوگوں نے افواہ پھیلائی کہ موسیٰ ہمارے سامنے نہیں نہاتا, ضرور ہے موسیٰ کو کوئی جسمانی بیماری ہے. کہنے لگے موسیٰ تو آگر ہے. آگر کہتے ہیں اسے جس کے پوتے بڑے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کے بہت تکلیف ہوئی کہ لوگ اگو باتیں کر رہے میرے بارے میں, بہت تکلیف ہوئی. اللہ نے فرمایا ایمان لاؤ, خبردار تم ایسی تکلیف مت دو اپنے نبی کو جیسا کہ موسیٰ کو اس کی خوف نے دی. کما آغ و موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا, اللہ نے اس الزام سے موسیٰ کو بری کر دیا. ایک دن موسیٰ علیہ السلام بہت دور ندی میں جا کے غسل کرنے کے واسطے اترے, اپنے کپڑے اتار کے ایک پتھر تھا اس پہ رکھ دیا. ندی کنارے رہتے نا پتھرے, ایک پتھر پہ چوکور پتھر پہ رکھ دیا. لاٹھی بھی رکھ دیے, کپڑے بھی رکھ دیے, ندی میں اترے, غسل کیے. کپڑے لینے کے واسطے ہاتھ بڑھائے, تیل لینا, ہاتھ بڑھاتے ہی پتھر سرکا. اب موسیٰ علیہ السلام اور آگے بڑھے, پتھر اور سرکا, کپڑے لیتے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سو بھی یا حجر, ابے میرے کپڑے, ارے پتھر میرے کپڑے ہیں, میرے کپڑے. میں کس کی سنتا ہوں, بھاگنا شروع کر دیا. موسیٰ لاٹھی لے کے اس کے پیچھے بھاگ گئے, یہاں تک کہ جہاں قوم کی چوپاٹی تھی نا, وہاں تک لے کے پتھر بھاگا کپڑے موسیٰ کے. لوگوں کی نظر پڑی کہ کہنے لگے ہم جیسا بولتے تھے ویسا نہیں ہے موسیٰ. بہرحال کو کپڑے تو لے لیے موسیٰ, پہن لیے, لاٹھی سے اتنا مارا, اپنا پورا غصہ اس پہ نکالا بیچارے. اللہ نے وہی بھیجی, وہی لائے, کہا موسیٰ اللہ حکم دیتا ہے یہ پتھر اپنے پاس رکھ لے, کبھی بھی کام آئے گا. تو موسیٰ اس پتھر کو لے کر ایک بیل کے اوپر بند دیتے تھے, جہاں جاتے تھے ساتھ میں لے جاتے تھے. وادی تیہ میں جب پانی کی ضرورت پڑی, اللہ نے حکم دیا فضرب بعصاک الحجر, موسیٰ اس پتھر پہ لاٹھی مار. موسیٰ نے جب لاٹھی ماری اللہ کا نام لے کر, تو پتھر میں سے 4 کونے سے 3 چشمے پانی کے ابلے. بولی جو ہے پانی لگتا نا, نہیں پانی اچھلتا نا ایک دم, ایسے 12 چشمے اس سے نکلے. فانفجرت منه 12 عینا, بہ پڑے اس سے 12 چشمے. قد علم كل اناس مشربهم, ہر قوم نے, ہر خاندان نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو سنبھال لیا. کلوا واشربوا من رزق اللہ, اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں سے. یعنی بھوکے پیاسے رہنا کوئی ثواب نہیں ہے, یاد رکھو. اللہ نے حکم دیا کھاؤ پیو, اللہ کھاؤ. لیکن ایک جگہ فرمایا ولا تسرفوا, حد سے زیادہ نہ کھاؤ. حضور فرماتے ہیں بہت بھوک لگی تو کھاؤ, اور دل چاہا اور ایک لقمہ لینا چھوڑو. اب ہمارے پاس ہوگا وہ صاحب ایک چمچہ کر دیا, اور صاحب ایک چمچہ, صاحب کا ختم ہو گیا. ابھی سالے کو بہت لانا بھیجا ایک چمچہ میری طرف سے. ابھی تو پہلے آنا تھا لیکن ختم ہونے والا پہ ہوا ہے, اب تو حدیث کے خلاف ہو رہا. پیٹ بھرنے کے بعد نہیں کھانا, پیٹ بھرنے کے بعد کھایا نا, وہ لقمہ اس کے لیے بیماری کا ذریعہ بنتا ہے. لوگ دنیا میں بھوک سے زیادہ نہیں مر رہے, زیادہ کھا کے بدہضمی سے مر رہے. ہاں جی, ایک صاحب جو ہے مول صاحب سے سنیں کہ پیٹ کے 3 حصے کرنا, ایک حصہ کھانے کا,
ایک حصہ پانی کا ہے، ایک حصہ سانس کے واسطے. ایک صحابہ نے موسیٰ میں ایسا کرتا ہوں کہ کھانے سے تینوں حصے بھر دیتا ہوں. رہ گیا پانی، پانی اپنی جگہ خود بنا دیتا ہے. رہ گئی سانس، میرے کو فکر نہیں ہے آئے کتنے کی نہیں آئے کتنے. ایسے بھی کھداڑے دنیا میں ہے، زندگی کو کھانے کا مقصد بنا دی ہے. اللہ نے فرمایا کلو واشربوا، کھاؤ پیو. بھوکا مرنا، اپنے آپ کو تکلیف دے دینا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا. من رزق اللہ، اللہ کی روزی ہے کھاؤ. وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھا پی کے مستی کو نہ کرو، سرزمین میں فساد مچاتے مت کرو. بہرحال وقت ختم ہو کے بھی زیادہ ہو گیا، تو گھڑے کو نہیں دیکھتے ہیں. انشاءاللہ باقی جو آیتیں رہ گئی ہیں آئندہ مجلس میں ان آیتوں کی تفصیل بیان کی جائے گی انشاءاللہ. آئیے نا انشاءاللہ، قرآن کے لیے ضرور آئیں گے.